اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں دولت کی فراوانی، خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں تو بس دو چیزوں کو صدقہ دینا اپنی عادت بنا لیں۔ یہ صدقہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ آپ کا رزق بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر سے پریشانیاں، بندشیں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور دولت کی بارش ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ صدقہ دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، آپ کا مالدار ہونا ضروری نہیں کہ آپ صدقہ دیں، بلکہ ایک غریب اور مخلص شخص بھی آسانی سے صدقہ دے کر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کو 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ صرف 2 صدقے دینے سے آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے غربت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کی رزق میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان صدقوں کو دینے کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک غریب شخص بھی ہیں تب بھی آپ ان صدقوں کو دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں اور ان تمام جوڑوں پر ہر دن صدقہ دینے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر دن ہم پر ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس صدقے کو دیتے ہیں؟ اکثر ہم تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہمیں کوئی بڑی مصیبت یا بیماری آتی ہے۔ یہ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آتی ہے۔ صدقہ دینے سے زندگی میں خوشیاں اور سکون آتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیں، ایک غریب شخص تھا جس کی زندگی میں کافی مشکلات آئیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کیسے اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ دے گا۔ اس نے ایک چھوٹے بچے کو روٹی دے کر اپنی مدد کی۔ اس ایک عمل کے بعد اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اس کی حالت بہتر ہو گئی، اس کا رزق بڑھ گیا اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 صدقے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ صرف 2 صدقے دینا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے کے بارے میں کچھ باتیں جاننا بہت ہی ضروری ہیں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ صدقہ کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ نہ صرف مالی طور پر مدد دینے کا عمل ہے، بلکہ یہ ایک وسیع اور جامع عمل بھی ہے جس میں انسانیت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صدقہ کرنے سے نہ صرف ہماری زندگی سے مصیبتیں اور بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمارے رزق اور دولت میں بھی برکت لاتا ہے۔ مختلف قسم کی بلائیں اور جو انسان پر آتی ہیں، جیسے بیماریاں، حادثات یا رزق کی تنگی، صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ صدقے کے فوائد میں صرف مال خرچ کرنا شامل نہیں ہے، بلکہ بہت سے اور طریقے بھی ہیں جن سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کسی کو اچھی بات بتانا، راستے سے رکاوٹیں ہٹانا، بیمار کی عیادت کرنا اور اپنی والدین کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے غم میں شریک ہونا، مسکرا کر کسی کو دیکھنا اور صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی حالت میں تندرست ہو، جبکہ اس کے پاس دولت کی کمی ہو اور وہ عیش و عشرت کی خواہش رکھتا ہو اور محتاجی کا خوف بھی ہو۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ صدقہ دینے کا سب سے بہتر وقت وہ ہے جب ہمیں خود مالی مشکلات کا سامنا ہو اور پھر بھی ہم دوسروں کی مدد کے لیے دل سے تیار ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے دوسروں کو دے، اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے دے، جس کے ذریعے وہ دوسروں کی مدد کرے۔
غم بانٹیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، کیونکہ رشتہ داری میں صدقہ دینا نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی برکت لاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا تھا کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو پیاسے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پلانے سے کیا جائے۔ یعنی صدقہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں اور ہر طریقہ ایک نیک عمل میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کمزور کی مدد کرے، کیونکہ کمزوروں کی مدد کرنا انسان کے دل میں محبت اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ آخری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں خوشی اور آزادی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت اسی وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کر کے دیکھیں۔ ان صدقوں کو دینے کے 7 دن کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے ان کے کرشمے اور معجزات دیکھیں گے۔ جو شخص ان میں سے 2 صدقوں کو بھی جاری رکھتا ہے، اس کی زندگی میں رزق اور دولت کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے جیسے بلی، کتا، گائے یا بکری کو کھانا یا پانی دینا۔ آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ یہ صدقہ کسی ایسے جانور کو دیں جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ دوسرا صدقہ یہ ہے کہ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور رزق کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں رہتی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں رزق کی بارش ہو اور پیسہ دولت کی طرح بہے تو اس صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، کیونکہ اس کا اللہ پر کامل توکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی رزق میں کمی آ رہی ہے یا آپ کو غربت کا سامنا ہے تو آپ پرندوں کو پانی یا دانہ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس صدقے کو جاری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو ایک بڑے حکمران اور عادل خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک شخص نے آ کر اپنی غربت اور تنگ دستی کا ذکر کیا۔ اس شخص نے حضرت عمر سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے اہل و عیال بھوکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتیں سن کر اسے تسلی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، لیکن ایک کام کرو، تمہیں صدقہ دینا شروع کرنا ہوگا، اللہ تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہدایت کے مطابق صدقہ دینا شروع کر دیا۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا، میرے حالات میں بہت بہتری آئی ہے، رزق میں اتنی کشادگی ہو گئی ہے کہ میں اب اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھا اور صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صدقہ دینا نہ صرف مال و دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں روحانی سکون اور فلاح بھی لاتا ہے۔ جو شخص اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان 3 صدقوں میں سے آپ 2 یا 1 صدقہ اختیار کریں اور اسے اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔